اور پاکستان کے اسکولز میں کیا ہو رہا ہے وہ ہمیں اگر ہمارے پیرنٹس کو اگر نہیں پتہ یا ہمارے بچوں کو نہیں پتہ, بچوں کو تو پتہ ہے, پیرنٹس کو نہیں پتہ, بچوں کی تو یاشی لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پیرنٹس کو نہیں پتہ کہ یہاں پہ کوئی ایسے اسکولز بھی ہیں جہاں پہ آپ کے ایونٹس ہوتا ہے, یعنی کانسرٹس ہوتے ہیں, اور کانسرٹس کے بعد پارٹیز ہوتی ہیں, انڈر گراؤنڈ پارٹی ان اے ہال ان اے اسکول, اور جہاں پہ ٹیچرز بھی انوالوڈ ہیں, لڑکے لڑکی انوالوڈ ہیں, اور جس طرح سے ڈرگز انوالوڈ ہیں. بیفور پارٹی آپ کے ڈرگز وہاں پہ باہر لوگ لے کر اندر آ رہے ہوتے ہیں پارٹیز میں, اور اوبیسلی اندر آنے کے بعد اور ڈرگز. اب میرا خیال ہے زیادہ برا حال ہو گیا, پہلے شاید اتنا نہیں تھا, اب شاید تھوڑا سا زیادہ. ایون جو ہیڈز ہیں نا, ہیڈز, کیونکہ دوز بگ جائنٹس جو کہ یعنی روٹس ہیں, بیکن ہاؤسز ہیں اور سب کچھ ہیں, ایکسیپشنز ہیں, کچھ کے ہیڈز بڑے اچھے ہیں, لیکن جو جنرلی لوگ ہیں نا وہ ایسے بٹھائے جاتے ہیں جو بالکل لبرل ہوں, جن کا کوئی دین ایمان نہ ہو, اور وہ پورے اسکول کو سے گائیڈ کریں, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کچھ ایسے بھی یعنی اناؤنسمنٹ, مجھے ایک لڑکا بتا رہا تھا کہ ہمارے پرنسپل نے تو آبھی کل رات ہمارے جو اسکول میں اسپورٹس کے ایونٹس ہیں پورے سب آئے ہوئے تھے, اور اس کے بعد جو ہماری آفٹر کانسرٹ پارٹی تھی اس میں ہمارے ٹیچر نے کہا کہ دس اسکول از لائک ویگس, وٹ ایور ہیپنس ٹو نائٹ ایز ایف اٹ نیور ہیپنڈ, انجوائے گائز. یہ تو انٹیگرل پارٹ ہے نا, کو ایجوکیشن جو ہے نا ان کا انٹیگرل پارٹ ہے. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس از کمنگ فرام سم ویئر ایلس اینڈ دیٹ از آلسو ایجنڈا بیسڈ. یہ ایسا نہیں ہے کہ شاید پڑھائی امپروو کرنے کے لیے یا کوئی کسی اور آبجیکٹیو کے تحت ہوا, ایسا بالکل. دے آر آلسو فیلنگ دا برنٹ. آپ دیکھیں نا, آپ کو نیوز میں آرام سے پتہ چل جاتا ہے کہ پروبیبلی اٹ واز پبلش ان UK کہ ان کی جو خاص کر یعنی فرام دا ایئر ایج آف 10 سے لے کے جو ٹین ایج میں آتے ہیں, you know almost you know the maximum of the female students they have already been physical. یعنی ان کی یعنی رپورٹس آتی ہیں, they don't actually mind it, you know, they just say be safe. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں اس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہیں نا برو. اس میں آپ دیکھیں نا, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز, ہم جہاں جن کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑے پراسپر کر رہے ہیں, اور یہ وہ جو اسٹیو ہاروی ہے ان کا بڑا یعنی مشہور ویڈیوز بھی ہیں, بندہ جا کے دیکھ سکتا ہے. وہ کہتے ہیں, انہوں نے اس کے بارے میں بات کی کہ کین میل اینڈ فیمیل بی فرینڈس. بڑی زبردست بات کہتے ہیں آئی ڈونٹ ہیو اینی فیمیل فرینڈس. تو جو پوچھنے والا تھا کہہ رہا تھا کہ بیکاز آئی تھنک یو آر ہیونگ اے وائف. بولتا ہے نو, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری وائف ہے کہ اس لیے میری فرینڈ نہیں ہے. بولتے ہیں کہ دے کین ناٹ بی فرینڈس. ہوتا کیا ہے کہ اب ظاہری بات ہے جیسے ابھی ہم نے بات کی ہے نا کہ میلز کی سائیکی الگ ہے اور فیمیلز کی سائیکی الگ ہے, دے تھنک ڈفرنٹ. وہ دوست تب تک ہیں جب تک جو فیمیل ہے نا وہ سمجھتے کہ وی آر جسٹ فرینڈس, اور اس سے ایک باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, میل کو پتا دس از ناٹ دا کیس وین اٹ کمس ٹو مائی تھنکنگ, اور جو میرا تھنکنگ پروسیس ہے نا. اور یہ اسٹیو ہاروی کے الفاظ ہیں, دیکھیں ہمیں کیوں کوٹ کریں, کیونکہ اب مسلمانوں کی جب بات کرتے ہیں یار تم لوگ تو ہو ہی ایکسٹریمسٹ, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دا میل کاؤنٹر پارٹ وہ اس چیز کی انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اس دیوار میں یا اس ڈور میں کریک آئے, چھوٹا سا ہول ہو, I'll sneak into it. when she needs a shoulder to lean on, when she is disturbed. آپ لوگ فرینڈ ہیں تب تک جب جو ہے وہ لڑکی نے بیریئر رکھا ہوا ہے. You know every male understands this. Every male understands. Every male knows this inside. اور اب میں حیران ہوتا ہوں, دیکھیں یہ ہم نے پرسنٹیج بولی ہو نا, بولیں گے یار مسلمان تو ایکسٹریم ہے, تم لوگ ہو ہی وومنائزر معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں کہ 99.9% males are like that. Yes, it's psychology. This is the psychology. Do you understand the point? تو اس لیے تو بات ہے نا کہ جب ایک مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں, تیسرا کون ہوتا ہے؟ No, you can't escape it. اور انہوں نے نام بڑا اچھا دے دیا کہ پلیٹونک ریلیشن شپ. ہمارا تو پلیٹونک ریلیشن شپ ہے, اس میں کچھ انوالوڈ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ویمن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, as straight as that. اصل میں یہ بیچاری جو عورتیں نا, دے بیکاز وہ اس طرح نہیں سوچتی نا, تو ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, دے جسٹ کانٹ انڈرسٹینڈ کمپریہینڈ دس. اور مرد جو ہے وہ سارے نا خاموش رہ جاتے ہیں, کہتے ہیں اچھی بات ہے نہیں سمجھ آ رہا. اس پہ اسٹڈی کون مینشن کرتا ہے؟ آپ مینشن کرتے ہیں کہ وہ تو ایک بڑی پرانی ہے کہ دو گروپس تھے, خواتین کا اور ایک میلز کا, اور بہت عرصہ وہ ساتھ رہے, اور دونوں سے آخر میں جب انٹرویو کیا گیا تو جو خاتون تھی وہ اس کو نارمل فرینڈ ہی سمجھتی تھی, اور وہ سمجھتا تھا کہ اس کے دل میں میرے لیے فیلنگز ہیں, میل یہ سمجھتا تھا. یو نو, سو دے ہیو بین اسٹڈیز لائک دس. دے نو اباؤٹ دس. یہ نہیں ایسا نہیں کہ ان کو نہیں پتا. ابھی جو کمپنیز ہیں
क्यों अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अगर टूथब्रश का टूथपेस्ट का ऐड चल रहा तो फिर फीमेल आई हुई है। और हमारे यहाँ माशाल्लाह ऐसे भी देसी लिबरल्स हैं, वो कहते हैं तो क्या हम मूंछों वाले बंदों को लेके आए एड्स में, यू नो दे से लाइक दिस, कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। दे यूज वुमेन एज अ बेट कि इस तरह जो है हम अट्रैक्ट तो उनसे कहना कि आप मूंछों वालों को क्यों नहीं लेकर आ रहे, असल में हिकमत पीछे क्या है इसके, बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज अट्रैक्शन। इसमें तो खैर ये तो एक बड़ा ही सिंपल टॉपिक है, आई थिंक एवरीबॉडी नोज, इस पे बेतहाशा रिसर्च है। आई थिंक वो न्यूज़ कास्टर उन्होंने एक फीमेल बिठाई और बंदों को, और एक सेम न्यूज़ एक मेल न्यूज़ कास्टर ने पढ़ी और फीमेल न्यूज़ कास्टर ने पढ़ी और सामने बंदों को बिठाया, 5 मिनट की न्यूज़ थी। उन्होंने जब मेल था ना जब उसने बनाई तो उनसे बाद में जिन्होंने सुना उनसे बताया अच्छा क्या खबरें थी, उन्होंने तकरीबन रिटेंशन रेट उनका 90% था बिल्कुल। और जब वो फीमेल न्यूज़ कास्टर ने वही न्यूज़ पढ़ के सुनाई मर्दों को तो उनका आई थिंक लेस देन 50% था, बिकॉज़ दे वर फोकसिंग ऑन द वुमेन। तो ये चीज़ तो खैर बड़ी प्रूवन है। बट कमिंग बैक टू द को एजुकेशन वाला जो एक्चुअल प्रॉब्लम है इसमें जो इस वक्त हाल है ना, और मैं कहता अभी हम अपनी बात करते हैं ना, जो एक बड़ा डिफरेंस है ना वो सेलफोन का भी है। ठीक है, हमारे टाइम पे ना एक थोड़ा सा कल्चरली भी एक हया थी। आई थिंक वुमेन वर नॉट दैट ओपन, वो खुद से आके लड़कों से नहीं बात करती थी। अब एक तो वो बैरियर ख़त्म हो गया, दूसरा ये कि शायद सेलफोन्स थे नहीं, फ़ोन उस तरह नहीं थे, लैंडलाइंस थी, या फिर जिनके पास फ़ोन थे तो ये स्मार्टफोन्स भी नहीं थे, दूसरे फ़ोन्स थे, तो कम्युनिकेट करना इतना आसान नहीं था।